بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلباء، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ علم کی تقسیم کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اما التصدیق سے ہے۔ اما التصدیق فهو على قول الحکماء عبارۃ عن الحکم المقارن للتصورات، فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصدیق، ومن ثم لا يوجد تصدیق بلا تصور۔ والامام الرازی یقول انه عبارۃ عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف، فإذا قلت زید قائم وأذعنت بقیام زید تحصل لك علوم ثلاثة۔ کل ہم نے سبق میں تصور اور تصدیق کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی تھی کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی تنہا چیز آئے تو وہ تصور ہے۔ اگر ایک چیز کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز بھی آ جائے، دوسری چیزوں کا خیال آ جائے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کے درمیان کوئی نسبت ہے یا نہیں۔ اگر نسبت نہیں ہے تو وہ تصور ہے، تصدیق نہیں۔ اگر نسبت ہے بھی لیکن نسبت تام نہیں، نسبت ناقص ہے، جیسے مرکب اضافی اور توصیفی میں جو ہوتی ہے نسبت، تو بھی یہ تصور ہے۔ اگر نسبت تام بھی ہے لیکن ساتھ میں انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے، تو بھی یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ اگر نسبت تام بھی ہے، خبریہ بھی ہے، لیکن شک ہے، گمان ہے، وہم ہے، تو بھی یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، مگر اس میں شک ہے، وہم ہے، گمان ہے، تو یہ تصدیق نہیں ہوگی، تصور ہوگا۔ نسبت ہے، تام بھی ہے، خبریہ بھی ہے، اذعان و یقین ہے، تو اب یہ جا کے تصدیق ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، نسبت بھی ہے، تام بھی ہے، خبریہ بھی ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ اذعان و یقین ہے، ہاں اذعان و یقین ہے کہ ہاں زید کھڑا ہے، تو اب جا کے یہ تصدیق بنے گی۔ تو تصدیق ہونے کے لیے اذعان و یقین یہ شرط ہے۔ اگر اذعان و یقین نہیں بلکہ وہم و گمان، شک ہے، تو وہ تصدیق نہیں بلکہ تصور ہے۔ یہ باتیں کل میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے حکماء اور امام رازی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بیان کیا ہے۔ حکماء اور امام رازی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو پہلے آپ تو یہ یاد رکھیں، محکوم علیہ اور محکوم بھی اور معنی رابطہ، معنی رابطہ نسبت حکمیہ، محکوم علیہ اور محکوم بھی، جیسے آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے مبتدا اور خبر، تو آپ وہی سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر ہی کو منطق کے اصطلاح میں محکوم علیہ اور محکوم بھی کہا جاتا ہے۔ مبتدا کو محکوم علیہ اور محکوم بھی، اور خبر کو محکوم بھی۔ سبق کا آغاز کرے اس سے قبل آپ ایک بات اور سماعت کر لیں
اختلاف کو ہم شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، جیسے زید قائم بولا، تو جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو اس جملے سے ہمیں 3 چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی چیز محکوم علیہ کا تصور ہوتا ہے، محکوم علیہ کا تصور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے زید قائم بولا تو زید کا ہمیں تصور ہوا، اور پھر محکوم بھی کا تصور ہوتا ہے، محکوم بھی کا تصور ہوتا ہے، یعنی زید قائم بولا تو ہمیں قائم کا تصور ہوا، اور پھر تیسری چیز جس کا تصور ہوتا ہے وہ معنی رابطہ، نسبت اور تعلق پیدا کرنے والا، اس کا ہمیں تصور ہوتا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ اب اسی معنی رابطہ کو کبھی کبھی حکم کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی نسبت حکمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اور اسی معنی رابطہ کو فارسی میں کبھی ہست سے تعبیر کرتے ہیں موجبہ میں، اور نیز سے تعبیر کرتے ہیں سالبہ میں، اور ہندی میں اردو میں ہے اور نہیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، تو ہے اور نہیں جو ہے یہ معنی رابطہ ہے۔ اور زید قائم است، زید قائم نیست، تو یہ جو ہے ہست اور نیست، یہ فارسی میں معنی رابطہ ہے۔ عربی میں ہوا اور لیسا آتا ہے، ہوا زید ہوا قائم، تو بیچ میں جو ہوا ہے جو کہ حذف ہو گیا، یہ معنی رابطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معنی رابطہ ہے۔ اور لیسا یہ معنی رابطہ ہے، نہیں کا معنی دیتا ہے۔ زید لیسا بقائم، تو جو بیچ میں جو لیسا ہے یہ معنی رابطہ ہے۔ تو عربی کے اندر معنی رابطہ ہوا اور لیسا، اور فارسی میں ہر ہست اور نیست، اور اردو اور ہندی میں ہے اور نہیں۔ ان تمام کو رابطۂ غیر زمانیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ رابطے ہوتے ہیں جو کہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ کانا ہے، یکونو ہے، اور ما کانا لا یکونو ہے، فارسی میں بود اور نابود ہو گیا۔ تو یہ رابطۂ زمانیہ ہے، ان میں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو خیر، تو جو تیسری چیز کا جو تصور ہے، یعنی معنی رابطے کا تصور، تو اسی معنی رابطی کو کبھی حکم کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ۔ شک اور گمان کی صورت میں نسبت حکمیہ کہہ دیا جاتا ہے اسی رابطے کو، اور اذعان و یقین کی صورت میں اسی رابطے کو حکم کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شک اور وہم کی صورت میں، جیسے ہم نے کہا زید ہوا قائم، تو یہاں پر 3 چیزوں کا علم ہوگا۔ زید ہوا قائم میں اگر ہمیں شک ہے کہ زید کھڑا ہے، اگر شک ہے تو محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ کا تصور ہوگا، اور اگر یقین ہے ہمیں بالکل تو پھر محکوم علیہ، محکوم بھی اور حکم کا تصور ہوگا۔ تو شک اور وہم کی صورت میں نسبت حکمیہ ہوتا ہے، اور اذعان و یقین کی صورت میں حکم ہوتا ہے۔ تو 3 چیزوں کا علم ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ اب جو ہے منطقی حکماء اور امام رازی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اسی چوتھی چیز کو لے کر ہے کہ اذعان و یقین کی صورت میں جو حکم ہے اسی حکم کو لے کر ہے۔ امام رازی اور حکماء کے درمیان یہی اختلاف ہے کہ حکماء یہ کہتے ہیں یہ جو چوتھی چیز ہے، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم، تو حکماء یہ کہتے ہیں یہ جو چوتھی چیز ہے حکم، اسی کا نام تصدیق ہے۔ کیا ہے؟ اسی کا نام تصدیق ہے، حکماء یہ کہتے ہیں۔ اور باقی جو 3 چیزیں ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ، یہ تصدیق نہیں ہے، تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہے، تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہے، تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہے، اور ایک دوسرے کو لازم ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا نہیں پایا جائے گا۔
اور امام رازی کا یہ مذہب ہے کہ تصدیق جو ہے خالی حکم کا نام نہیں ہے، بلکہ تصدیق چاروں چیزوں کا نام ہے۔ محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم۔ محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ حکم کے مجموعے کا نام یہ تصدیق ہے۔ تو امام رازی کے نزدیک یہ تصورات ثلاثہ ہے، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ، یہ شرط نہیں ہے بلکہ تصدیق کے اندر داخل ہے۔ تصدیق کے اندر داخل ہے، تصدیق کے اجزاء ہیں، تصدیق کے اجزاء ہیں۔ تو یہی اختلاف ہوا حکماء اور امام رازی کے درمیان۔ حکماء نے کہا کہ تصدیق حکم کا نام ہے اور تصورات ثلاثہ شرط ہے تصدیق کے پائے جانے کے لیے۔ اور امام رازی کا کیا مذہب ہے؟ امام رازی کہتے ہیں کہ تصدیق حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اب تو جب یہ اختلاف ہوا تو پھر جب حکماء نے صرف حکم کو تصدیق کہا تو تصدیق ان کے لیے جو ہے تصدیق کو بسیط کہیں گے ان کے نزدیک، اور امام رازی چونکہ مجموعے کو مانتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے اس تصدیق کو مرکب کہیں گے، بسیط اور مرکب۔ اتنے کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ اما التصدیق فهو على قول الحکماء، رہا تصدیق تو وہ حکماء کے قول پر، عبارۃ عن الحکم المقارن للتصورات، وہ حکم کا نام ہے، صرف کس کا نام ہے؟ حکم کا، المقارن للتصورات، جو کہ تصورات سے ملے ہوئے ہو۔ فالتصورات الثلاثۃ شرط لوجود التصدیق، تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور، اسی وجہ سے تصدیق تصور کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ والامام الرازی یقول، امام رازی کہتے ہیں کہ انہ عبارۃ عن مجموع الحکم و تصورات الاطراف، کہ وہ حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے۔ فاذا قلت، تو جب آپ کہیں زید قائم، زید قائم واذعنت بقیام زید، اور زید کے قیام کا آپ یقین بھی کر لیں، تو تحصل لک علوم ثلاثۃ، تو آپ کو تین علم حاصل ہوں گے۔ احدھا، ان میں سے پہلا علم زید، زید کا علم۔ ثانیھا ادراک معنی قائم، دوسرا جو ہے قائم کے معنی کا علم۔ وثالثھا علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه بالفارسیہ، اور تیسرا اس معنی رابطی کا علم کہ جس کو فارسی میں حس سے تعبیر کرتے ہیں ایجاب میں، اور نیز سے تعبیر کرتے ہیں سلب میں، ہے اور نہیں ہندی میں اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً، اور اسی معنی کو یقالو کہا جاتا ہے الحکم تارتاً، کبھی حکم اور کبھی والنسبۃ الحکمیۃ اخرى، اور کبھی نسبت حکمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ جب ہم کوئی جملہ بولیں گے تو اس کے ذریعے ہمیں تین چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز محکوم علیہ، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور اس معنی رابطی کا تصور۔ لیکن معنی رابطی کو کبھی حکم کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ، شک اور وہم کی صورت میں نسبت حکمیہ ہوتا ہے، اور یقین و اذعان کی صورت میں حکم ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی۔ تو تصدیق جو ہے چوتھی چیز کا نام ہے، حکم کا۔ یہ یہ حکماء کا مذہب ہے، اور امام رازی کا مذہب کیا ہے کہ یہ چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ تو یہ حکماء کے نزدیک تصدیق یہ ہوا بسیط، اور امام رازی کے نزدیک تصدیق ہوا مرکب۔ اب اسی کو نیچے بھی بیان اسی کو کیا ہے۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، تو جب آپ نے جان لیا جو ہم نے آپ کو بتایا،
تو جان لیجئے کہ حکما یہ تصدیق صرف اور صرف معنی رابطی کے علم کو بولتے ہیں۔ حکما کیا کہتے ہیں کہ تصدیق صرف جو معنی رابطی کا جو علم ہے اسی کو کہتے ہیں۔ اور امام رازی کیا کہتے ہیں کہ تصدیق جو نام ہے یہ اس معنی رابطی کا علم بھی اور ذات میں تصورات ثلاثہ بھی، کہ تصدیق محکوم علیہ محکوم بھی نسبت حکمیہ اور حکم کے مجموعی کا نام ہے۔ تو امام رازی کے نزدیک تصدیق مرکب ہے اور حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہے۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ، تو جب آپ نے جان لیا، مَا عَلَّمْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو سکھایا، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعَمُونَ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكَ الْمَعْنَى الرَّابِطِ، کہ حکما گمان کرتے ہیں کہ تصدیق، أَنَّ التَّصْدِيقَ، کہ تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطی کا ادراک، علم۔ والامام یزعم، اور امام یہ گمان کرتے ہیں کہ ان التصدیق مجموع الادراکات الثلاثہ، کہ تصدیق تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعنی، میری مراد، اعنی تصور المحکوم علیہ، میری مراد محکوم علیہ کا تصور، و تصور المحکوم بھی، محکوم بھی کا تصور، و ادراک النسبت الحکمیہ، اور نسبت حکمیہ کا تصور، المسمى بالحکم، کہ جس کو حکم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو محترم طالبان، یہ ہمارا جو ہے تصدیق کے بارے میں جو اختلاف تھا حکما اور امام رازی کے درمیان، یہ اختلاف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ حضرات یاد رکھیں، وما علی الا البلاغ۔